تو اللہ رب العزت کا یہ ارشاد گرامی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک ھم الظالمون۔ اے ایمان والو، اپنے باپ اور بھائیوں کو دوست نہ سمجھو اگر وہ ایمان پر کفر پسند کریں، اور تم میں سے جو ان سے دوستی کریں تو ارشاد فرمایا تو وہ ظالم ہیں۔ یعنی ایک مومن کے لیے یہ بے حد ضروری ہے کہ اگر ایمان کے معاملات میں، عقائد کے معاملات میں اگر ہمارے اور آپ کے مد مقابل اگر کوئی مخالفت میں ہمارا سگا باپ بھی آ جائیں تو بھی قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر وہ ایمان کو پسند نہیں کرتا اور کفر پسند کرتا ہے تو فرمایا بھلے تمہارا باپ ہو پھر بھی اسے دوست نہ بنانا، اگرچہ تمہارا بھائی ہو اسے دوست نہ بنانا۔ اور دوسری آیت میں تو یہاں تک ارشاد فرمایا، ارشاد ربانی ہے، قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ فرمایا محبوب آپ فرما دیجئے کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہاری عورتیں، تمہارا کنبہ، تمہاری کمائی کا مال اور وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے، تمہاری پسند کے مکانات، یہ چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پسند ہو تو انتظار کرو کہ اللہ اپنا حکم لائے، اور اللہ فاسقوں کو راہ ہدایت نہیں دیتا۔ یہ قرآن کا بے روک ٹوک فیصلہ ہے کہ جب بھی ایسے معاملات پیش آئے نا کہ جب ایمان اور کفر آمنا سامنا ہو جائے تو اب ایک مومن کی شان یہ ہے کہ مومن ایمان کو پسند فرمائیں، اور یہ پوری دنیا سنیت کا ایک بہترین پیغام ہے جو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی بھر یہ پیش فرمایا اپنی پوری سیرت میں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہزادوں کی جو شان بیان فرمائی تو آپ یقین جانیں کہ فضیلتیں یقیناً بہت سارے صحابہ اہل بیت ان تمام کی فضیلتیں، اور ہمارا تو مسلمہ عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ میں سب سے افضل اگر کوئی ذات والا صفات ہے تو وہ حضرت امیر المؤمنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات ہیں۔ ان کے بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد حضرت مولا کائنات رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات ہیں۔ یعنی صحابہ میں یہ چار یار جس کو ہم کہتے ہیں نا، یہ صف اول کے وہ لوگ ہیں جو چار یار اور خلفۂ راشدین کہے جاتے ہیں۔ لیکن ان خلفۂ راشدین میں اگر پانچواں کسی کا داخلہ ہے تو اس ذات کو امام حسن مجتبی کہتے ہیں۔ یعنی خلفائے راشدین جو خلافت راشدہ جس کو ہمارے بزرگوں نے کہا ہے، ان میں حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا داخلہ ہے، اور 12 ائمہ اہل بیت یعنی مولا کائنات سے لے کر حضرت امام مہدی تک، ان میں اگر دوسرے نمبر کے کوئی امام ہیں جو امام ولایت ہیں تو اس ذات کا نام امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یعنی آپ اس مرتبے کے مالک ہیں کہ جس کا ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ میں اختصاراً ایک تعارفی خاکہ پیش کر دوں تاکہ ہمیں اور آپ کو یہ اندازہ ہو جائیں، اور ہمارے اور آپ کے ذہن و قلوب کے سارے سوالات کا جواب بھی آپ کے اور ہماری ذہنوں تک پہنچ جائیں۔ نمبر اول، آپ کا نام حسن رکھا گیا۔ آپ کے والد بزرگوار امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی والدہ ماجدہ شہزادی رسول سیدہ طیبہ طاہرہ ماں خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا، آپ کی کنیت ابو محمد، لقب تقی، سید، طیب، زکی، ولی، کریم، حلیم، زاہد، یہ آپ کے القابات ہیں۔ آپ کا تعارف صحابہ کے درمیان جو تھا وہ سبت رسول اللہ تھا، اور سبت اکبر اس انداز میں صحابہ کے درمیان وہ متعارف تھے، اور آپ کو اکثر ریحانت الرسول آخر الخلفاء بن نسبی کہتے ہیں، یعنی خلافت آپ پر ختم ہو گئی،
یعنی خلافت راشدہ جس کو کہتے ہیں، اس کا اختتام حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی ذات والا صفات پر ہو گئی، اور آپ کی ولادت مبارکہ 15 رمضان مبارک سن ہجری 3 شب میں مدینہ طیبہ میں ہوئی، اور آپ کے وصال کے تعلق یعنی شہادت کے تعلق سے یہ لکھا ہے کہ آپ کی شہادت 5 ربیع النور شریف ہے۔ ہاں، اب یہ جشن امام حسن بھی ہم منا رہے ہیں، اور ساتھ میں جشن اعلیٰ حضرت بھی منا رہے ہیں، جشن مجدد الف ثانی بھی منا رہے ہیں۔ یقیناً یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے، کیونکہ 12ویں شریف جیسے شروع ہو جاتی ہے نا، تو ایک عید میلاد النبی کی آمد کے موقع پر ہر جگہ 12 جلسے موجود ہوتے ہیں، الگ سے اس کا کوئی خاص مطلب ٹاپک نہیں ہوتا۔ حالانکہ میں نے ابھی 12ویں شریف کے جو 12 مضامین فیس بک پر سینڈ کیے ہیں، اس میں آپ 5ویں تاریخ پر دیکھیں الحمدللہ، اس میں نے یہ بات لکھ دی ہے کہ 5ویں شب میں جب تمام اپنا خطبہ دیں یعنی عید میلاد النبی کا، تو خاص طور پر امام حسن مجتبی کا ذکر خیر کریں اور لوگوں کو یہ آگاہ کریں کہ یہ وصال یعنی شہادت کی آپ کی تاریخ ہے۔ میرے پیر طریقت حضور سیدی سرکار نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو زہر دیا گیا ہو وہ سلسلہ بسلسلہ یعنی جن ایام میں یہ زہر کا یہ طول پکڑا ہو، اور جب سے آپ کو زہر دینے کا سلسلہ شروع ہوا ہو، تو ہو سکتا ہے کہ ان ایام سے شروع ہوا ہو اور آپ کا وصال ربیع النور شریف کی 5 تاریخ کو ہوا ہو۔ لیکن معتبر جتنے بھی مورخین ہیں ہمارے، ان سب نے 5 ربیع النور شریف کے ساتھ آپ کی شہادت کی تاریخ اپنی کتابوں میں درج فرمائی ہے، جو اس کتاب میں بھی موجود ہیں۔ یہ ایک میں نے خاکہ آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں امام حسن پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی شان کیا تھی، خود اللہ کے نزدیک آپ کا مرتبہ کیا تھا، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب آپ کا جنم ہوا تو رسول اللہ تشریف لے گئے، اور جیسے حضور تشریف لے گئے تو سیدہ کائنات اور مولا کائنات موجود ہے، ارشاد فرمایا علی اپنے بیٹے کا نام رکھو۔ کیا بڑے مؤدب لوگ تھے، گھرانہ ہی اس شان کا مالک تھا، تو عرض کیا کہ حضور آپ کے ہوتے ہوئے علی اپنے بیٹے کا نام نہیں رکھ سکتا، کہا علی رکھو نا، اصرار کیا نا، تو کہا حضور حرب رکھتا ہوں، یعنی جنگجو تھے، بہادر تھے، تو کہا حضور حرب رکھتا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا نہیں حرب نہیں، تو کہا حضور آپ ہی رکھ دیں۔ اللہ اکبر، یہ ان کی شان ہے جو ان کے نام پاک کے حوالے سے میں بیان کر رہا ہوں کہ ان کا نام اتنی عظمت کا حامل ہے۔ حضور نے فرمایا علی ان کا نام میں بھی نہیں رکھوں گا، میرا رب رکھوائے گا، اور باقاعدہ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام تشریف لائے، اور باقاعدہ حضرت امام حسن پاک کا نام جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے زمانے میں جو ان کے بیٹوں کے نام تھے شبیر، شبر اور مبشر، اس حساب سے سب سے پہلے امام حسن پاک کی ولادت ہوئی، تو انہوں نے آ کر حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ اپنے بیٹے کا نام حسن رکھیں، اور یہ جنتی نام ہے، یوں کہا یہ جنتی نام ہے، اور ان سے پہلے اللہ نے ان ناموں کا بھی انکشاف نہ فرمایا تھا۔ اب جن کے نام کی یہ شان ہو تو مجھے بتاؤ ان کے کام کتنے سونے رہے ہوں گے، یعنی جن کی پوری سیرت کتنی سونی رہی ہوگی، اور حضور نے ان کو پروان ہی شان سے چڑھایا کہ حضور نے اپنا لعاب دہن عطا فرمایا۔ جنہیں رسول اللہ کا لعاب دہن ملے، مولا کائنات کا خون جن کی نسوں میں دوڑتا اور گردش کرتا ہو، اور جن کی رگوں میں ماں خاتون جنت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کا دودھ ہو، وہ شہزادہ جو رسول اللہ کی بارگاہ میں کم و بیش 7 سال اور سیدہ کائنات رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کی گود اور مولا کائنات کی بارگاہ میں تقریباً 37 سال تک تربیت پاتا رہا ہو، مجھے بتاؤ ان کے اخلاق اور کردار کا عالم کیا رہا ہوگا، یعنی جن کو رسول اللہ سیدہ کائنات اور مولا کائنات نے پروان چڑھایا ہو۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کر دوں کہ جنہوں نے دور صدیق اکبر دیکھا ہو، دور فاروق اعظم دیکھا ہو، دور عثمانی دیکھا ہو، یعنی جنہوں نے صداقت بھی دیکھی، عدالت بھی دیکھی، یہ سخاوت بھی دیکھی، شجاعت بھی دیکھی، طہارت بھی دیکھی، رسول اللہ کی نبوت کے جلوے بھی دیکھے، یہ سارا سنگم اگر کسی ایک ذات میں جمع ہو جاتا ہے، دنیا اسے امام حسن مجتبی کا نام دیتی ہے۔ اور صحابہ نے پھر امام حسن سے پیار کتنا کیا، خود حضرت سیدنا امیر المؤمنین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی امام حسن ملتے نا تو کندھوں پہ اٹھا لیتے تھے، یعنی کندھوں پہ اٹھا لینا
یہ آسان نہیں ہے. ہمارے یہاں مشکل سے لوگ اس دور میں سادات کرام کے ہاتھ چوم پاتے ہیں. بڑا مشکل ہے, سب کو یہ سمجھ میں نہیں آتا. اور یہ محبت کی باتیں ہیں, اور جس کو یہ محبت سمجھ میں آتی ہے نا, یہ ان کا کام ہے. یہ دیکھیے ہمارے جلسے کے جن کی صدارت حضور پیر طریقت خلیفہ حضور شیخ الاسلام سید محمد شفیع میاں باپو قادری تشریف لائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, عشق و محبت, عشق و محبت. ماشاءاللہ تشریف رکھیں. ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یعنی سیدنا صدیق اکبر باقاعدہ کندھوں پہ اٹھا لیتے. اور اس شان سے جب لوگوں نے سیدنا صدیق اکبر کو دیکھا نا تو کہا امیر المؤمنین یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ یعنی شہزادہ علی المرتضیٰ کو کندھوں پر اٹھا کر جب امیر المؤمنین سیدنا صدیق اکبر کو دیکھا تو پوچھ لیا, کہا آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ تو کہا یہ کوئی نیا کام نہیں کر رہا ہوں, جو مصطفیٰ کو کرتے دیکھا ہے نا وہی کر رہا ہوں. اور اس پر صحابہ کو اعتقاد کتنا ہوگا اس کا اندازہ اس حدیث پاک سے لگائیے کہ جب حضور نے اپنے صاحبزادے حضرت امام حسن پاک کو اپنا لعاب دیا اور اسی کے ساتھ یہ دعا فرمائی, اللہم انی اعیذہ بکا وذریتہ من الشیطان الرجیم. اے اللہ میں اس کو تیری پناہ میں دیتا ہوں اور اس کی اولاد کو بھی اس شیطان کے شر سے جو تیری درگاہ سے مردود کر کے نکالا گیا. یعنی یہ دعا فرمائی. اور آج ہم الحمدللہ یہ 3 بزرگوں کا عرس منا رہے نا, اب یہ چہرے دیکھ لیں, اکثر و بیشتر حسنی سادات جلوہ فگن ہیں. اور یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو امام حسن پاک کی نسل کے یہ شہزادے عطا فرمائے. اب سنیے وہ حدیث پاک, یہ تو دعائیہ کلمات تھے, لیکن حدیث شریف سنیے کہ جب صحابہ نے یہ دعا بھی سن لی اور اس کے بعد حضور نے جو فضائل بیان کیے ان میں سے ایک جگہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, خود حضرت صدیق اکبر کا یہ قول ہمارے لیے دلیل ہے کہ انہوں نے کندھے پر اٹھایا اور عزت و احترام کر کے بتایا کہ امام حسن سے محبت کرنا یہ ابو بکر کی کوئی بدعت نہیں ہے بلکہ یہ رسول اللہ کی سنت ہے جو میں ادا کر رہا ہوں. پتا چلا صدیق اکبر نے حضور کو یہ کرتے دیکھا, محبت کرتے دیکھا, ان سے دوسروں نے دیکھا. اب یہ صحابہ, تابعین, تبع تابعین, یہ یکے بعد دیگرے ہوتا آیا یہاں تک کہ ہمارے بزرگوں نے بھی اس شان سے شہزادوں کی عزت کر کے ہمیں ایک ذہن دیا کہ اگر دنیا میں بھی کامیابی چاہتے ہو اور آخرت میں نجات چاہتے ہو تو کام وہی کرنا پڑے گا جو ابو بکر صدیق نے کر کے دکھایا ہے. یعنی اس شان سے شہزادوں سے محبت کرنے کی ضرورت ہے. اور حضور نے جو ارشاد فرمایا دل کے کانوں سے اپنی نسل تک پہنچا دو کہ رسول اللہ کے بیٹوں سے محبت کرنے کا صلہ کیا ملے گا. نمبر 1 حضور فرماتے ہیں جس مومن کا بدن میرے حسن کے بدن سے چھو جائے گا. امام حسن پاک کی شان بیان کی, کہا جس مومن کا بدن, لیکن حضور نے فرمایا مومن. حضور نے مومن کہہ کر یہ کالے کپڑے والوں کو نکال دیا, یعنی شیعہ لوگوں کو نکال دیا. اب یہ مومن ہے ہی نہیں ہمارے نزدیک, اللہ اس کے رسول کے نزدیک وہ مومن نہیں ہے. اس لیے کہ ہمارے یہاں کوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کوئی گستاخی کرے نا تو ہمارے یہاں یہ کفر تک ہے, یعنی وہ مومن ہے ہی نہیں. لیکن حضور نے بڑی پابندی سے ارشاد فرمایا جس مومن کا بدن میرے حسن کے بدن سے چھو جائے گا اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی. اب یہ ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم, حضرت عثمان غنی, زبیر و طلحہ اور دیگر صحابہ نے اس شان سے آپ سے پیار کیا. اور ایک پیار کی وجہ یہ بھی تھی, صحابہ بڑے عاشق رسول تھے. اب ہم جب 14ویں صدی کے مجدد اعظم ہند اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کرتے ہیں, ان کا عشق رسول یہ ہے, تو مجھے بتاؤ جب 14ویں صدی میں مجدد کے عشق کا یہ عالم ہے کہ وہ امام عشق و محبت کہے جاتے ہیں, تو مجھے بتاؤ صحابہ کے امام کا عشق رسول کتنا بڑا ہوگا. یعنی یہ مجددوں میں اعلیٰ حضرت کا عشق رسول یہ ہے, تو صحابہ میں صدیق اکبر کے عشق رسول کو کوئی ناپ نہیں سکتا. لیکن ایک پتے کی بات بتا رہا ہوں کہ امام حسنین کریمین سے صحابہ اتنی محبت کرتے تھے کیونکہ انہوں نے دن رات حضور سے ان سے محبت کرتے دیکھا تھا.
اور اس محبت کا تقاضا بھی یہی تھا. لیکن جو اصل وجہ ہمارے بزرگوں نے ایک لکھی وہ یہ بھی تھی کیونکہ وہ حضور سے بڑا پیار کرتے تھے صحابہ کرام. اس میں سے ایک پیار کی جھلک میں آپ کو بتا دوں کہ صحابہ کو کتنا پیار تھا. حضور کا جب وصال انور ہوا نا تو صحابہ کی کیفیت ایک الگ بن چکی تھی اور حضور کے دیدار کے لیے ایک تڑپ اور انسیت الگ ہوتی تھی کہ ان کو راتوں میں نیند بھی نہیں آتی تھی. یہ ان کی تڑپ تھی, ان کا عشق رسول تھا. لیکن جب بھی یاد آتی نا تو مولا کائنات کے دروازے پر چلے جاتے. ہاں لیکن اس سے پہلے میں ایک بات بتاؤں, حضرت ام سلمہ خود بیان کرتی ہیں کہ جب صحابہ کو کبھی کبھی حضور کی یاد آ جاتی نا تو وہ چیزیں دیکھنا پسند کرتے تھے کہ جس کو رسول اللہ نے استعمال فرمایا ہو. یعنی وہ تبرکات دیکھنے کے مطلب متلاشی رہتے. تو کبھی کبھی میرے دروازے پر بھی کچھ صحابہ آ جاتے اور کہتے کہا ام المؤمنین کوئی ایسی چیز دکھا دو جس کو رسول اللہ نے اپنی زندگی میں استعمال فرمایا ہو. یعنی ان تبرکات کی طرف بڑھتے. آج بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ جب بھی 12ویں شریف آتی ہے, ابھی عنقریب انشاءاللہ 12ویں شریف کا چاند نمودار ہوگا, ہر سنی کو چاہیے اس شان سے ابھی سے تیاری کرو کہ لوگ پوچھنے پر مجبور ہو جائے کہ یہ کس چیز کی تیاری ہو رہی ہے. تو ان سے کہنا کہ جن کے لیے یہ آسمان سجایا گیا تھا, جن کے لیے زمین بچھائی گئی تھی, جن کے لیے ستارے کنکبے بنا کر لگائے گئے تھے, جن کے اشاروں پر یہ چاند اور سورج جو گردش کر رہے ہیں, یہ سما, یہ 7 سمندر, یہ ساری دنیا, یہ سارے جہاں, 18,000 مخلوقات جن کی وجہ سے پیدا کیے گئے تھے, وہ مصطفیٰ کی آمد کے مہینے کی آمد ہونے والی ہے. اور اعلیٰ حضرت نے تو قلم توڑ دیا, کہتے ہیں خاک ہو جائے عدو جل کر, خاک ہو جائیں عدو جل کر, مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. ہاں اس شان سے ہمیں 12ویں شریف کی بھی تیاری کرنی ہے ابھی سے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ لوگ جا کر یوں عرض کرتے, کہا حضور کی کوئی چیز ایسی دکھا دو. حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب میں صحابہ کے سامنے رسول اللہ کا وہ آئینہ مبارک, یعنی جس میں حضور اپنا چہرہ ناز دیکھا کرتے تھے, جب میں وہ آئینہ پیش کرتی نا تو وہ صحابہ آئینہ دیکھ کر غش کھا جاتے, یعنی وہ بے ہوش ہو جاتے. اور جب وہ ہوش میں آتے پوچھتی کہا کیا ہوا, کہا ام المؤمنین آپ نے تو صرف آئینہ دکھایا ہے, لیکن جب آئینہ دیکھا نا تو ہمیں اس میں رسول اللہ کا چہرہ نظر آتا ہے. یہ صحابہ کا عشق رسول تھا. آج ہماری اور آپ کے دل کی کھیتی آپ دیکھ لینا تو بڑی کمزور ہو گئی. ہم حضور کے نام کے حوالے سے آج اتنے مطلب دور ہوتے گئے, اتنے دور ہوتے گئے کہ بڑی مشکل سے آج ہم اور آپ حضور کی آنکھوں کو 5 وقت ٹھنڈک پہنچا پاتے ہو, الا ماشاءاللہ. ہو سکتا ہے بہت سارے خوش نصیب ایسے بھی ہوں گے, میں سب کے لیے حسن ظنی رکھتا ہوں. آج بڑی مشکل سے امتی دن اور رات میں 100 بار حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھ پاتا ہو, الا ماشاءاللہ. کوشش کیجئے, حضور سے محبت کیجئے. صحابہ نے حضور سے, حضور کے اہل بیت سے اور حضور کی ہر نسبت والی چیز سے یوں پیار کیا کہ وہ دیکھتے آئینہ تھے لیکن آئینے میں والضحیٰ والا چہرہ نظر آتا تھا انہیں. آج ہمیں بھی اپنے دل کے آئینے کو صاف کر کے عشق رسول کی کھیتی سے سیراب کرنا ہوگا. اور جن کے یہ دل صاف ہو جاتے ہیں نا تو پھر ان کے عشق کی انتہائی کچھ اور ہوتی ہے, ابتدا بھی کچھ اور ہوتی ہے. ان میں سے صحابہ کرام علیہم رضوان میں خاص کر کے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی شکل و شباہت کو بیان کرتے ہوئے خود آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ ماں خاتون جنت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ آپ کو جب لوری دیتی تو اس وقت یوں ارشاد فرماتی, بے ابی شبیہ النبی ولیس شبیہا بے علی, یعنی یہ میرا بیٹا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں, اپنے والد علی کے مشابہ نہیں. یعنی ہم شبیہ مصطفیٰ اگر کوئی ذات تھی تو وہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی ذات تھی. اور آپ کی پوری زندگی, اگر آپ نجی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ امام حسن پاک نے رسول اللہ سے کتنی محبت کی, خود اللہ سے امام حسن پاک نے کتنی محبت کی, اور دین اسلام سے, قرآن سے کتنی محبت کی. یہ پوری ان کی سیرت آج بھی گواہ ہے. ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اور آپ بھی امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے ان گوشوں کے ساتھ جہاں محبت کریں وہاں ساتھ میں ان کی زندگی پر عمل کرنے کی کوشش کریں. تو انشاءاللہ العزیز اللہ سے امید ہے
کہ امام حسن پاک کے صدقے میں اللہ ہمارے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے گا، ہمارے عقیدے کی بھی حفاظت فرمائے گا۔